ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، تمام تعریفات توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا، اور پیدا کرنے کے بعد مقصد زندگی، مقصد حیات کو بھی واضح کر دیا تاکہ بندے بھول میں نہ رہیں۔ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے جینے کا مقصد میں ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کے تحت کھڑے ہوا ہوں وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ محترم حضرات، آج ہم
جن ایام سے گزر رہے ہیں یا جس مہینے میں ہم لوگ داخل ہیں، یہ مہینہ ان عظمتوں والے اور ان حرمتوں والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یوں تو دیگر ایام میں بھی ظلم و زیادتی کرنا، ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھنا، یہ تو حرام ہے ہی، لیکن ان 4 حرمت والے مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں ان کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے جس مہینے میں ہم داخل ہیں، اس مہینے کے ابتدائی ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کی ابتدائی ایام کو ہم گزار کر اس مہینے کی 5ویں تاریخ میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے یہی جو ابتدائی ایام ہیں، ان ایام کی عظمت اور فضیلت اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک سارے مہینوں سے زیادہ ہے۔ میں نے ان ابتدائی ایام کی کیا فضیلت ہے، یا ہمارے جو گاؤں کے علماء کرام ہیں، انہوں نے جو مغرب میں دروس چالو ہیں، دروس ہو رہے ہیں ہر دن، ان دروس میں ان ایام کی فضیلت کے تعلق سے بات کی جا چکی ہے اور بیان کی جا چکی ہے، لیکن دوبارہ پھر سے وضاحت کرنے کا مطلب اور مقصد میرا صرف یہی ہے کہ ہماری اس بستی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود 5 وقتہ صلاتوں میں چند ہی افراد نظر آتے ہیں، اکثریت کی تعداد غائب ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو لوگ درس میں موجود ہوں گے، جو لوگ صلاۃ کے پابند ہوں گے، انہی لوگوں نے ان ایام کی فضیلتوں کو سماعت فرمائی ہوگی، باقی دیگر لوگ اس سے قاصر ہیں۔ تو یاد دہانی کے طور پر میں پھر سے ان ایام کی مختصراً وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں۔ تو ان ایام کی عظمت اور فضیلت اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک اتنی ہے کہ رمضان المبارک کے ایام کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احمد کی روایت ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو، اسی معنی کی حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی، اپنی کتاب میں لایا ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کی فضیلت کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام نے جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان ایام میں کوئی بھی عمل کرو خیر کا عمل ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہے، تو ذرا بتائیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اللہ رب ذوالجلال کی راستے میں جہاد کے لیے نکل رہا ہے، وہ اسلام کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہے، وہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہے، کیا اس کا عمل بھی ان ایام کی عمل کے بالمقابل پھیکا پڑ جائے گا؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ اگر کوئی شخص جہاد میں نکل رہا ہے، وہ جہاد کو جا رہا ہے، اس
اس کا عمل بھی ان ایام میں کیے جانے والے عملوں سے نیچے ہے، اس کا ثواب اتنا نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، اگر کوئی شخص جہاد کو نکلا، اس نے اپنے اللہ کے راستے میں اپنی مال کو بھی لگا دیا اور اپنی جان بھی اپنی جان بھی گوا دی، اپنی جان بھی دے دی، وہ شہید ہو گیا تو اس کا مقام الگ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں کہ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب۔ خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے وہ ہر سال اپنی جانب سے قربانی کرتے رہے۔ یہ قربانی اللہ رب العالمین کے تقرب کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اس قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود انسان کی تاریخ ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، اسی وقت سے قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ تَقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ آیت ہے، اس میں اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ ابن آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیجئے کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا اس قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود انسان کی تاریخ ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ ہر دور میں وقت کے ساتھ ساتھ قربانی کی قبولیت کے قربانی کرنے کا طریقہ بھی بدلتا رہا ہے۔ اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ قربانی کو پیش کر کے رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس جو قربانی قبول ہونے والی رہتی تھی اس کو وہ جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اگر جس قربانی کو آگ نے جلا دیا، اس کو جلا کر راکھ کر دیا، تو گویا کہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ قربانی کا طریقہ بھی مختلف رہا ہے۔ یہ قربانی جو آج ہم کرتے ہیں، یہ قربانی کی سنت ابراہیم علیہ السلام سے ماخوذ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرنے، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ قربانی کا جو طریقہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے ایک اشارے پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے سے آرزو ظاہر کی، اور قربان جائیے اس نیک اولاد پر بھی، جب باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی آرزو پیش کی، بیٹے سے آرزو کی، تو بیٹا کیا جواب دے رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا آپ اس کو کر گزریے۔ تو یہ اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم یہ قربانی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوا یہ جو قربانی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کی سنت ہے۔ لہذا ہمیں بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے۔ اب قربانی کرنا یہ
سنت تو ہے لیکن سنت موقدہ ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً حکم دیا ہے قربانی کرنے کا. لیکن جس شخص کے پاس مال و دولت ہے، استطاعت ہے، اس شخص کو قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے. علماء کرام نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات واضح کی ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلم تقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ گنہگار ہوگا. قربانی ایسے شخص کے لیے واجب ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے قربانیاں پیش کریں. اب اس قربانی میں چند اہم باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. ان میں سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کی خواہش رکھتا ہے، اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حجامت نہ بنوائے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص چاند دیکھے، ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، تو ذوالحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹائے یہاں تک کہ وہ اپنی جانب سے قربانی کر لے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے اپنی قربانی کرنے کے بعد وہ ناخن وغیرہ کاٹے. اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے جو ابھی موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ جانور کے کان میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر چھوٹا موٹا سوراخ ہو یا چیرا لگا ہوا ہو، یا بھی آج کل جو سرکار کے جانب جو سیل لگائی جا رہی ہے، اس سیل لگانے کی پاداش میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پیارے بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی 4 خصوصیات بتائیں اور بتایا کہ اگر یہ 4 چیزیں کسی جانور میں پائی جا رہی ہیں تو اس کی آپ قربانی نہ کریں. سب سے پہلی چیز الاوراء بین اورها، کہ جو 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی تو آپ اس جانور کی قربانی نہ کریں. ان میں سب سے پہلی چیز کہ جانور کانا نہیں ہونا چاہیے. کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو تو اس کی قربانی آپ نہ کریں، سب سے پہلی چیز. یا اگر کانا نہیں، اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہے، وہ دیکھنے میں ایک دم بے ڈھب لگ رہا ہے، تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کی قربانی نہ کریں. دوسرا جانور، دوسری اس کی جو خصوصیت بتائی گئی، المریضۃ بین مرضها، کہ جانور مریض نہ ہو، مریض ہو اور ایسا مرض جو صاف ظاہر ہو. جانور ہم کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے تو اس کی قربانی بھی نہ کریں. 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز جو بتایا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانور ننگڑا ہو اور اس کا ننگڑا پن صاف ظاہر ہو رہا ہو تو ایسے جانور کو بھی ہم چھوڑ دیں.
चौथी चीज कि जानवर इतना लागर हो कि उसके लागर होने की वजह से, उसके कमजोर होने की वजह से उसकी हड्डियों में गोश्त ना हो, गूदा ना हो। तो ये चार चीजें बताई प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहली चीज कि जानवर काना नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज कि जानवर बीमार नहीं होना चाहिए, तीसरी चीज कि जानवर नंगड़ा नहीं होना चाहिए, और चौथी चीज कि जानवर एकदम कमजोर नहीं होना चाहिए। तो मोहतरम सामीन, अगर किसी जानवर के अंदर थोड़ा बहुत सुराख है या थोड़ा सा कट लगा हुआ है तो उसका कोई मसला नहीं है, आप कुर्बानी कीजिए। उलमा कराम कहते हैं कि इन छोटे छोटे नकाइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बेहतर तो यह है कि अगर किसी जानवर के कान में सुराख है या थोड़ा बहुत चीरा लगा हुआ है तो हम ऐसे जानवर ढूंढने की तलाश करें जिसमें ये छोटे मोटे ऐब भी ना हो। लेकिन अगर ऐसा जानवर हमको मिलने में दुश्वारी हो रही है कि जिसमें कोई ऐब ना हो, आजकल तो ये जो सील लग रही है सरकार की तरफ से हर जानवर पर हो ही गया है, अगर दुश्वारी हो रही है तो फिर ऐसे जानवर को हम कर सकते हैं। होना ही चाहिए कि हम बेऐब जानवर ढूंढें, अगर नहीं है तो ये छोटे मोटे ऐब चल जाएंगे। मोहतरम दोस्तों, मसला यहाँ पर यह है कि हमारा अलमिया ये है कि हम जानवरों में तो उयूब ढूंढते हैं, हमें जानवरों में उयूब नजर आते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर भी उयूब नजर आते हैं? हमें अपने अंदर झांक के देखा है कि हमारे अंदर भी कौन से ऐब हैं? कुर्बानी के कबूल होने के लिए सिर्फ जानवर में ऐब होना नहीं है, बल्कि इंसान में भी ऐब नहीं होना चाहिए। कभी हमने गौर किया है? कुर्बानी का मकसद ये है कि बंदा तक़वा शियार बन जाए, बंदा रब्बे जुल जलाल का मुतियो फरमा बरदार बन जाए। मुतियो फरमा बरदार किस तरीके से बनना है? प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियां हमारे सामने मौजूद हैं। तो कुर्बानी का मकसद ये है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुत्तकी और परहेजगार हो। तो हमारे अंदर भी ये सिफत होनी चाहिए, जो शख्स कुर्बानी कर रहा है वो मुत्तकी परहेजगार हो, वो सलात का पाबंद हो। ये सिफत हम अपने अंदर देखते हैं। हम जानवरों में तो उयूब निकालते हैं, लेकिन हम अपने अंदर भी उयूब ढूंढें। हम जो शख्स कुर्बानी कर रहा है उसका भी इन उयूब से पाक होना जरूरी है, तभी रब्बे जुल जलाल के यहाँ तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी का हुक्म नहीं दिया, बल्कि सबसे पहले नमाज का हुक्म दिया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो रब्बे जुल जलाल ने सबसे पहले नमाज का लफ्ज आया है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी। पहले नंबर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को रखा है, उसके बाद कुर्बानी का जिक्र किया है। तो मोहतरम दोस्तों, हमारी कुर्बानी की कबूलियत के लिए सबसे बुनियादी चीज ये है कि हम मुत्तकी और परहेजगार बंदे बने। अगर हम मुत्तकी और परहेजगार बंदे नहीं हैं तो शायद कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानियों को कबूल करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं बंदों के अमाल को कबूल करता है जो बंदे मुत्तकी और परहेजगार हों। तो ये सिफतें, ये चीजें भी हम अपने अंदर भी देखें, हमारे अंदर भी ये चीजें मौजूद होनी चाहिए। कुर्बानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम जानवर को ज़िबा कर दें। कुर्बानी का मकसद ये है कि हम रब्बे जुल जलाल के सामने बिल्कुल हमारा ये जहन होना चाहिए कि जिस तरीके से आज हम इस जानवर को कुर्बान कर रहे हैं, कल रब्बे जुल जलाल की राह में अगर हमारी कुर्बानी की भी जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये जज्बा हम अपने दिलों में बिठाएं। जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बे जुल जलाल के एक एक फरमान को सुनने के बाद फौरन उस पर अमल करने की कोशिश की, पूरी जिंदगी का नक्शा हमारे सामने है, वही जज्बा भी हमारे अंदर होना चाहिए। यह है कुर्बानी का असल मकसद। इसी तरीके से मोहतरम दोस्तों, ये वक्त जो है बड़ी एहतियात का दौर है। इस दौर में हमको
ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں، ہر شخص کو معلوم ہے کہ آج کا وقت کیسا ہے اور یہ دور کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو پریشانیاں نازل ہوتی ہیں وہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو محترم دوستوں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ہم کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ میں اشارے کر رہا ہوں، آپ لوگ پہنچ رہے ہوں گے وہاں تک کہ اسی طریقے سے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے دوسری سنت کو پامال کیا جائے، دوسری سنتوں کو روندا جائے۔ محترم دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی قدم ایسا نہ اٹھائیں جس سے ہماری وجہ سے دوسرے شخص کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم خصوصاً صاف صفائی کا اہتمام کریں، کوئی بھی قدم ایسا نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے بھائی کا دل دکھے، دوسرے بھائی کو پریشانی ہو۔ ہم ایک سنت کو تو زندہ کر رہے ہیں لیکن دوسری سنت کو ہم روند رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المسلم من سلم المسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا بھائی سلامت رہے۔ یہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، دوسروں کو پریشانی میں نہیں ڈالنا ہے، چاہے وہ جس اعتبار سے ہو۔ اور یہاں پہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانیاں کر رہے ہیں اور پریشانیوں کو، دوسرے لوگوں کی پریشانیوں کا سبب بھی بن رہے ہیں، وہ ہماری وجہ سے۔ تو محترم دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر قدم ایسا اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قربانی کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اس کو بھی بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ جانور کو ذبح کریں تو اس وقت اوزار وغیرہ کو اس کے سامنے تیز نہ کریں، یہ اس کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم حد الامکان ان اوزاروں کو دور رکھیں، خواہ ان کا تعلق آنے جانے سے ہو، لے جانے سے یا لانے سے ہو، ہر اعتبار سے ان کو پوشیدگی میں رکھا جائے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ یہ ساری چیز اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ لوگ پہنچ رہے ہوں گے، میں زیادہ وضاحت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے چھریوں کو تیز نہ کیا جائے۔ تو جب جانور کے سامنے چھریوں کو تیز کرنے سے منع کیا ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ انسان جو ہیں، انسانوں کو بھی اس سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ایک جانور کی حفاظت کی اتنی تلقین کر رہا ہے تو یہ اشرف المخلوقات بدرجہ اولیٰ ہے۔ تو محترم دوستوں، گزارش اس بات کی ہے کہ یہ زمانہ بڑا محتاج کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احتیاطی کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے الہ العالمین، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین، یہ جو فضیلت والے چند ایام بچے ہیں ان میں تیری زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔